السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء و طالبات اور اساتذہ اکرام، آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ حکومت مہاراشٹر کی جانب سے ایک کوئسچن بینک ملنے والا ہے، تو اسی کے سلسلے سے میں نے یہ ایک ویڈیو بنایا ہے۔ اس میں اردو مضمون کلاس دہم مہاراشٹر پونا کی جانب سے جو ایک کوئسچن بینک دیا گیا ہے، خاص طور سے اردو میڈیم کے لیے، اردو مضمون کے لیے، اردو زبان دانی کے لیے، میں نے یہ جو کوئسچن بینک ڈاؤن لوڈ کیا ہے، یہ اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ تو یہ کوئسچن بینک کلاس دہم کی 10th کلاس کی اردو زبان دانی کی ہے۔ مارچ 2021 کووڈ-19 کی وجہ سے یہ ایک پرابلم تھا، اسی سلسلے میں ہمارے پاس میں یہ کوئسچن بینک دستیاب ہوا ہے۔ لیکن یہ جو 2 پوائنٹ خاص طور سے دیے گئے ہیں، اس کو بہت اساتذہ کرام بھی اور طلباء بھی ذہن نشی کر لے، سمجھ لے، کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ جیسے پہلا پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ سوالات کا بینک صرف طلباء کے لیے مثالی سوالیہ پرچہ حل کرنے کی مشق کے لیے ہی دیا گیا ہے۔ یہ جو سوالات کا جو بینک ہے، یہ جو بیلنس جتنا بھی بتایا گیا ہے، یہ طلباء کے لیے ایک مثال ہے، ایگزامپل ہے۔ اس طرح سے امتحان میں بدل کر سوالات آئیں گے، جو کہ تو یہی نہیں آئیں گے۔ دوسری بات بتایا گیا ہے کہ اس بات کو ذہن نشی کر رکھیں کہ بورڈ امتحانات کے سوالیہ پرچوں میں یہی سوال نہیں آئیں گے۔ یہ نہ سمجھ لے کہ بس اتنا پڑھ لیا جائے، اس کے باہر کا کوئی سوال نہیں ہوگا، یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے پاس میں ایک ایگزامپل ہے، ایک نمونہ اور سیمپل ہے، سمجھنے کے لیے کم وقت کے اندر کس طرح سے ہماری اسٹڈی مکمل ہو۔ آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس میں تمام اسباق دیے گئے ہیں، اور آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کلاس دہم میں کن اسباق کو حذف کیا گیا ہے، کون سی نظموں کو، کون سی غزلیات کو حذف کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ جو اسباق، نظمیں، غزلیات حذف کی گئی، کم کی گئی، صرف اور صرف اسی سال کے لیے، لیکن اس کا گرامر نہیں کاٹا گیا ہے۔ اب اس کے اندر تمام اسباق ہے، غزلیات ہے، نظمیں ہیں، سوال نمبر 1 سے لے کے آخر تک ایک ایگزامپل کی طرح ہے۔ اس میں جو بھی ایگزامپل لیا گیا ہے، سبق کا نام بتایا گیا ہے، نظموں کا نام بتایا گیا ہے۔ یہ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ جو بنا رہا ہوں، یہ تھوڑا سا بڑا ہے کوئسچن بینک، پتہ نہیں 2 پارٹس میں ہوگا، 3 پارٹس میں ہوگا۔ اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اساتذہ اکرام کے پاس پہنچانے کے ساتھ ساتھ تمام طلباء و طالبات، کیونکہ امتحان تو انہی کو دینا ہے۔ اگر اس سے طلباء فیضیاب نہیں ہوئے تو ہمارے لیے یہ ویڈیو بنانا کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوا۔ خاص طور سے طلباء و طالبات اس سے فیض حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کرے، اور اساتذہ اکرام بھی پہلے اس کو سمجھ لے۔ سب سے پہلے اسباق سے اس کی ابتدا کی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سبق لیا گیا ہے۔ یہ اقتباس 7 نمبر کے لیے سوال نمبر 1 پہلا اقتباس ہے، اور حصہ الف ہے۔ کیا ہدایت مل رہی ہے؟ میں تھوڑا رفتار سے تینوں جو بھی ویڈیو ہوں گے، تھوڑی رفتار سے، جہاں ضرورت محسوس کروں گا اس کی تفصیل بتاؤں گا، اور جہاں ضرورت محسوس نہیں ہوں گی اس کی میں تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف پڑھتے ہی چلے جاؤں گا، تاکہ ویڈیو بڑا نہ بنے۔ آپ اس کے پوز کر پڑھ سکتے ہیں۔ درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ اب ہمارے پاس میں ایک چوکون ہے، یہ 2 نمبر کے لیے ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاشی حق کی راہ میں کن چیزوں کا خیال نہیں رہتا تھا؟ تو یہ 4 پوائنٹ ہم کو دینا ہے. اب یہ ایک ہنٹس دی گئی ہمارے پاس میں کہ یہ جو اوپر اقتباس کے اندر جو چوکون ہے یہ درسی کتاب کے صفحے نمبر 1 سے لیا گیا ہے، اور جس اقتباس سے جس پیراگراف سے لیا گیا ہے اس کے ابتدائی اور آخری الفاظ جو ہے اس کے اندر بتا دیے گئے ہیں. آئیے دوسری سرگرمی کی جانب اسی پیراگراف پر چلتے ہیں. دوسری سرگرمی میں کیا سوال دیا گیا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں کیا تبدیلیاں ہوئی. یہ پھر ہمارا 2 نمبر کا ہے. پہلا آپ نے دیکھی جو چوکون ہے یہ 2 نمبر کے لیے تھا، آدھے نمبر کے لیے جو ہے یہ 4 ہے. اسی طریقے سے دوسرا سوال جو ہے یہ 2 نمبر کا ہے. جوابات نہیں بتاؤں گا. تیسری سرگرمی اسی پیراگراف اسی اقتباس پر تلاشی حق کو پانے کے لیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے، اس پر اپنی رائے پیش کیجیے. تیسرا جو سوال ہے اساتذہ اکرام جانتے ہیں، اگر اسٹوڈنٹ نہیں جانتے تو اساتذہ اکرام اچھی طرح سمجھ لے اور اسٹوڈنٹ بھی یہ بات کو سن لے کہ تیسری سرگرمی جو پیراگراف کی ہوتی ہے وہ اپنی رائے پر منحصر ہوتی ہے. اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ اس میں 2 طرح کے اقتباس ہوتے ہیں، ایک درسی اور غیر درسی. انشاءاللہ میں ایک 10ویں کلاس کا پچھلے سال کا ایک 80 نمبر کا پیپر جو ہے یہ 3 یا 2 جو بھی پارٹس بنیں گے اس کے بعد میں جو ہے 80 نمبر کا ایک مکمل پیپر جو ہے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بتاؤں گا. آئیے دوسرے اقتباس کی جانب چلتے ہیں. اقتباس نمبر 2 ہے سوال نمبر 1 حصہ ب. یہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ 7 نمبر کا ہے. درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دیوی سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے. یہ رواں خاکہ ہے ہمارے پاس میں، یہ رواں خاکہ مکمل کرنا ہے 2 نمبر کا، 1 کے لیے آدھا نمبر. اب یہ اقتباس جو ہے درسی کتاب سے صفحہ نمبر 3 سے لیا گیا ہے اور وہی پھر اس پیراگراف کے ابتدائی الفاظ اور آخری الفاظ ہے. دوسری سرگرمی اسی پیراگراف پر منحصر ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بات کی لگن تھی. تیسری سرگرمی ہے وہی رائے پر منحصر ہوتی ہے کہ وفات کے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پر اپنی رائے کا اظہار کرے. اسی طریقے سے یہ پہلے سبق پر جو ہے یہ 2 اقتباس بتائے گئے ہیں. آئیے دوسرے سبق پر چلتے ہیں جس کا نام ہے اپنے ہمسائے سے. اور آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ اس 7 نمبر کے لیے جو ہے ایک اقتباس ہوتا ہے. سوال نمبر 1 حصہ الف. اس کے اندر پھر جو ہے ایک جدول دیا گیا ہے اور 4 پوائنٹ ہے، 4 جدول ہے آدھا نمبر کے، 4 ہوئے 2 نمبر کے. اور جو یہ دیا گیا ہے اس کی جو ہے ابتدائی الفاظ اور یہ آخری الفاظ. اس کے بعد میں اسی پیراگراف پر دوسری سرگرمی ہے مصنف اپنے ہمسائے سے کس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. 2 نمبر آپ جانتے ہیں. اور یہ جو اپنی رائے ہے اظہار خیال کے لیے جو ہے یہ ہر اقتباس کے اندر 3 نمبر کا پوچھا جاتا ہے، کیونکہ اظہار رائے جو ہے پیش کرنا تھوڑی دقت کا، تھوڑی مہارت کا کام ہوتا ہے، اس لیے اس پر 3 نمبر رکھے گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کا شیخی بگارنا صحیح ہے یا غلط، اس پر اپنی رائے دیجیے. اقتباس نمبر 2 اس کے اندر پھر ایک چوکون دیا گیا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے اور اقتباس کے ابتدائی الفاظ اور آخری الفاظ دیا ہے. اقتباس نمبر جو ہے یہ 6 ہے. درسی کتاب کا صفحہ نمبر 8 پر آپ کو یہ مل جائے گا. یہ اس کے ابتدائی پیراگراف کے الفاظ ہے اور یہ اس پیراگراف کے آخری الفاظ ہے. اسی طریقے سے اسی اقتباس پر منحصر دوسری سرگرمی کے مصنف کے گھر پر سول ہسپتال سے ڈاکٹر کے آنے کی وجہ بیان کیجیے 2 نمبر کے لیے. اسی طریقے سے اسی پیراگراف پر تیسرا سوال جو ہے اظہار رائے خیال پر منحصر ہے. بچے لفظ زنی کی عادت کا شکار ہو گئے. اس جملے پر جو ہے ہماری جو ہے یہ بچے اپنی رائے پیش کریں گے کہ یہ ایسے حالات کیوں بنے، بچے کیوں اس کے عادی ہو گئے، کیا ان کو ماحول سے ملا یا گھر سے ملا یا تربیت صحیح نہیں ہوئی. اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس میں جو ہے یہ اسباق کا دیا ہے. ابھی آپ یہ بات کو جان لیں کہ اسباق مکمل نہیں ہوئی، بقیہ جو اسباق ہے اس پر منحصر اقتباس ابھی ہم دیکھیں گے. ہم نے صرف جو ہے ابھی پہلا اور دوسرا 2 ہی دیکھے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے سبق کا دیکھے، دوسرے سبق کا دیکھے ہیں ہم نے. اب اس کے بعد میں ہم تھوڑا سا نظم کا دیکھ لیتے ہیں. نظم میں جو ہے سوال نمبر 2 میں پوچھا جاتا ہے اور اقتباس جو ہے نثر میں سوال نمبر 1 پر پوچھا جاتا ہے.
اب اس کے اندر پھر ہمارے کو جو ہے نظم میں 6 نمبر کا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو سبق تھا نثر تھا اس کے اندر جو یہ سوال چوکن والا پوچھا جاتا تھا 2 نمبر کا تھا، اس میں بھی 2 نمبر کا تھا، لیکن اس کے اندر جو ہے 3 سرگرمی ہے، اس میں بھی نثر میں بھی 3 سرگرمی تھی، لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ تینوں سرگرمیاں اس کے اندر 7 نمبر کی تھی نثر میں، اور نظم میں 6 نمبر کی ہے۔ پہلی سرگرمی 2 نمبر کی تھی، دوسری سرگرمی 2 نمبر کی تھی، اور تیسری سرگرمی نثر میں 3 نمبر کی تھی، لیکن نظموں کے اندر جو ہے تیسری سرگرمی 2 ہی نمبر کی ہوتی ہے۔ اس طرح سے تینوں سرگرمیاں 6 نمبر کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس میں پہلے چوکون ہے 2 نمبر کے لیے، اور درسی کتاب کا جو ہے صفحہ نمبر 59 پر دیا گیا ہے، اور اس نظم کے جو ہے یہ ابتدائی الفاظ دیے گئے ہیں، اور اسی شعر کے جو ہے دوسرے شعر کے جو ہے آخر کے جو ہے الفاظ دیے گئے ہیں۔ اب دوسری ہے، اس کے اندر سند تضاد کا شعر نقل کیجیے اور متضاد الفاظ کو خط کشیدہ کیجیے۔ آپ کے سامنے جو نظم ہوگی، نظم کے جو چند اشعار ہوں گے، اس میں سے آپ کو صنعت تضاد کا شعر کو نقل کرنا ہے کہ بھئی یہ شعر جو ہے اس کے اندر صنعت تضاد ہے، اور متضاد الفاظ کو جو ہے جو ضد الفاظ ہوں گے، جس طریقے سے اگر ایک شعر پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند تمہیں رات بھر مگر کیوں نہیں آتی۔ اب اس کے اندر دن اور رات، اس کے نیچے آپ ایک لکیر کھینچیں گے، تب کہیں جا کر آپ کے 2 نمبر ہوں گے۔ اگر آپ صرف شعر کو نقل کر کے لکھ دیتے ہیں تو آپ کو 2 نمبر نہیں ملیں گے۔ آپ کو ان الفاظ پر جو متضاد ہے، جیسا میں نے شعر پڑھا جس میں دن اور رات، اس پر جو ہے انڈر لائن کرنا ہے۔ تیسری سرگرمی ہے، سائنس کی روشنی میں ان مصروں کی وضاحت کیجیے۔ اب کون سے مصرے ہیں؟ 2 مصرے ہیں۔ اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر، دوسرا مصرع ہے رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، ایک نمبر کے لیے 2۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ پہلی نظم میں یہ دیا ہے، اور آپ نے دیکھے ہیں کہ پہلی نظم جو ہے یہ حمد ہے۔ اب حمد میں سے ہی سوال نمبر 2، اس کے اندر جو ہے پھر خاکہ دیا ہے 2 نمبر کا، مکمل 3 سرگرمیاں 6 نمبر کی، اور اس کے اندر ابتدائی اور آخر الفاظ اشعار کے۔ اس کے اندر دوسرا سوال ہے، نظم میں شاعر نے اللہ کی کن صفات کا ذکر کیا ہے۔ یہ آپ کے نظموں کے جو نظم کے اشعار ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا ذکر کیا ہے اس نے آپ کو پڑھ کر سمجھ کر لکھنا ہے، وہیں پر ہی آپ کے جوابات ہیں۔ اس کے بعد میں تیسری سرگرمی ہے کہ درج ذیل شعر کی وضاحت اس طرح کیجیے کہ اس کا معنوی حسن اجاگر ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اشعار کو سمجھنا ہوتا ہے، اور اس کو اچھی طریقے سے آپ اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل بیان کر سکے، تب کہیں جا کر جو اس کا معنوی حسن جو ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کی ہم تشریح کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس میں یہ دیا گیا ہے، خود کو دیکھو تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ یہ کس طرف اشارہ ہے یہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو طلباء، تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے صرف ایک نظم دیکھے، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ تمام اسباق کا دیکھیں گے، تمام نظموں کا دیکھیں گے، تمام غزلیات کا دیکھیں گے، اور تحریری مطالعہ جو ہے، خطوط ہے اور دیگر جو گرامر والا جو ہے اس کے اندر میں آپ کو پورا بتاؤں گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اگلے ویڈیو میں، یہ بہت زیادہ بڑا ویڈیو نہ ہو اس لیے جو ہے میں یہیں پر ہی ختم کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے پارٹس کے اندر جو ہے اس میں پھر ہم تھوڑا سا غزل والا حصہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔